اور اس زبان سے کسی کے سامنے یہ توحید کا مسئلہ بیان کر دو، رد شرک کر لو، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ مرنا ہے، ایک دن اس کے سامنے جانا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے۔ وہ پوچھے گا تم سے، تمہیں ڈگریاں لینے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں جان موٹا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا والوں کا تجارت اور دولت میں مقابلے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آج کے درس کے لیے جو آیت مجھے دی گئی تھی وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ میں نے آیت 56 بھی تلاوت کی ہے، جس میں دنیا کے اجر کا ذکر ہے، اور پھر آیت 57 میں آخرت کے اجر کا ذکر ہے۔ یہ دونوں اجر جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور جو کچھ اللہ نے اسے دنیا میں عطا کیا تھا اس کا ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ یہ تو دنیا کا اجر ہے، جو آخرت کا اجر ہے وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور ان دونوں اجروں کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو آپس میں جمع کر دیا، آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان لائے اور ایمان کے بعد وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب ہم ابتدائے سورہ ہی سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس بات پر اللہ رب العزت نے یہ اجر عطا فرمایا اور آخرت کے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آئندہ آنے والی آیات جو ہے یہ اس کتاب کی ہے جو کتاب مبین ہے، یعنی اپنے مقصد کو خوب واضح کر کے بیان کرتی ہے یہ کتاب، اس کے اندر ابہام نہیں چھوڑتی۔ اور لفظ مبین اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کسی سورہ کے ابتدا میں بھی جب المبین آتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے، اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس سورہ کے اندر نقلی دلائل جو ہے اس کی کثرت ہے۔ اور جب سورہ کے شروع کے اندر حکیم کا لفظ آتا ہے، الحکیم، تو اس کے اندر اشارہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کے اندر عقلی دلائل کی کثرت ہے۔ تو سورۃ یوسف جب آپ دیکھو گے تو آپ کو عقلی دلیل کوئی نہیں ملے گی، اس کے اندر ساری نقلی دلائل وہ نقلی نہیں جو ہم اردو میں نقلی کہتے ہیں، اصلی اور نقلی سے مراد نقل ہے، یعنی نقل در نقل چلے آ رہے ہیں، انتقال جس کو کہتے ہیں، پہلے سے جو آ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے باپ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے ایسے دلائل کو نقلی دلائل کہتے ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
فرمایا اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور عربی زبان جو ہے یہ ایک فصیح زبان ہے، بڑے واضح زبان ہے، آسان زبان ہے۔ اور قرآن کے نزول کا مقصد یہ فرمایا لعلکم تعقلون، کہ لوگوں تم اس کتاب کو سمجھو، سیکھو، عقل سے کام لو۔ یہ کتاب وہ کتاب نہیں ہے جس طرح آج ہماری عوام سمجھ گئی ہے اس کتاب کو، کہ کپڑوں میں لپیٹ کے اس کو اوپر طاق پہ رکھ لو، یہ اس سے محبت ہے، جب اٹھاؤ تو چوم لو اس کو، یہ اس سے محبت ہے، سینے سے لگا لو، یہ اس سے محبت ہے، بیٹی کی جب شادی ہو تو اس کے گود میں رکھ لو، اس کے سائے میں اس کو رخصت کر لو، اپنے گھروں میں، دکانوں میں خیر اور برکت کے لیے اس کتاب کو رکھا کرو، اس کا تعویذ بنا کے لٹکا لیا کرو، اس سے شفا لینے کے لیے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا کرو، دھاگا دم کر کے اپنے بازو پر باندھ دیا کرو، ہاتھ پہ باندھ دیا کرو، ضرورت ہو تو اس کا دم بھی کر لیا کرو۔ اس کے خیر اور برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن میں گھروں کے اندر قرآن خوانیاں بھی کیا کرو، خاص طور پہ جب نیا گھر، نئی دکان بناؤ تو اس میں قرآن خوانی کر لیا کرو، صبح صبح دکان کھولو تو قرآن خوانی کر لیا کرو، یا قرآن کے کوئی آیت کی تلاوت کر لیا کرو، کسی سورہ کی تلاوت کر لیا کرو، یا مزید اگر ضرورت پڑے تو کوئی آیت لکھ کے اس پانی میں ڈال کے گھول کے پی لیا کرو۔ یعنی عجیب تماشا، عجیب مذاق اور کھیل اس کتاب کے ساتھ اس وقت کے علماء سو نے بنایا ہے، اور عوام کے اندر خوب پذیرائی اس کو ملی ہے۔ جو مقصد کتاب ہے وہ فوت ہو گیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ اس کو سمجھے، لعلکم تہتدون، تاکہ اس کے ہدایات کے مطابق تم زندگی بسر کرو، اس سے ہدایات لو، رہنمائی لو اس کتاب سے۔ قول فصل، یہ فیصلوں کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں آخرت یاد دلائے گی، اس میں بشارت ہے، انذار ہے، اس کتاب کے قوانین پہ عمل کرو گے تو کیا اجر تمہیں ملے گا، اور جب اس سے روگردانی کرو گے تو کیا عذابات تمہیں ملیں گے۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ایک ہوتا ہے قصص اور ایک ہوتا ہے قصص۔ قصص عربی میں کہتے ہیں اس واقعے کو جو رونما ہو چکا ہو، جو سچا واقعہ ہو، اور اس واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے، اس کے اندر کوئی اپنے طرف سے ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اس کے اصل معنی ہے نقش قدم کے اوپر چلنا۔ جیسے ایک شخص چلا ہے، اسی کے نقش کے اوپر، اسی کے ان نشانوں کے اوپر آپ قدم رکھ کے چلے۔ تو فرمایا ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس وحی کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ہم آپ کو بہترین واقعات سناتے ہیں، قصص نہیں، کہانیاں نہیں، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہ یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے، یہ ابراہیم کا قصہ ہے، یہ نوح کا قصہ ہے، یہ لوط کا قصہ ہے علیہم السلام۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قصص کی کتاب ہے، اس میں سچے واقعات ہیں، اور واقعات کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم سبق لیں، اس کو ہم سمجھے، اس میں جو فائدے ہیں وہ ہم حاصل کریں، اس سے عبرت لے، نصیحت لے۔ فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس کتاب کے نزول اور اس کی وحی سے، اور اس سورہ یوسف کے وحی کرنے سے پہلے اے پیغمبر آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں عالم الغیب ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اس سورہ کے نزول سے پہلے یوسف علیہ السلام اور اس کے واقعے کا آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اے ابا جان، خواب یہ دیکھا ہے کہ رأیت
احد عشر کوكبا 11 ستارے میں نے دیکھے، والشمس والقمر اور سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، لی ساجدین کہ وہ میرے حق میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بظاہر اگر یہ خواب دیکھا جائے تو یہ تو اگر ایسا ہی ہو جیسے ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، یہ تو اس وحی کے خلاف ہو جائے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید سورۃ حج اٹھا کر دیکھے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب میرے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو یوسف کے لیے کیسا سجدہ کر رہے ہیں؟ خواب جو ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، جیسے بیان کیا جا رہا ہے یہ ہو بہو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس کا ایک خاص علم ہے جو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے انبیاء کو عطا کیا تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ خوابوں کی تعبیریں بتاتے بھی ہیں لیکن کبھی صحیح اور کبھی غلط، خواب لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن کبھی صحیح اور کبھی غلط۔ انبیاء کا ہر خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اور انبیاء کی بتائی ہوئی تعبیر وہ سچی ہوتی ہے، وہ بذریعہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ اور آج تو ہر آدمی خواب دیکھتا ہے اور بس وہ کہتا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے تصورات ہو سکتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کے بارے میں ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں فلاں میرے پاس آیا، کوئی کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، نہ خواب میں ولی آتا ہے، نہ شہید آتا ہے، نہ رسول آتا ہے، نہ ماں باپ آتے ہیں، کوئی خواب میں آتا نہیں ہے میرے بھائی۔ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ہاں عام لوگوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس بات کیا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو خواب میں دکھانا، جیسے سورۃ انفال سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنگ بدر کا جب واقعہ ہو رہا تھا تو ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں تھا، میدان سجی نہیں تھی، صحابہ کرام جنگ کے لیے ابھی آئے نہیں تھے، نہ کفار آئے تھے۔ پہلے سے اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو خواب میں دکھا دیا، تو یہ اللہ دکھاتا ہے، نبی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے، نبی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ کسی کے خواب میں آ جائے۔ تو اپنے ذہنوں سے ایک تو یہ بات نکال لو کہ کوئی میرے خواب میں آیا تھا، جیسے عام لوگ کہتے ہیں میرا باپ میرے خواب میں آیا تھا، میری ماں مرنے کے بعد میرے خواب میں آ گئی، میرا پیر صاحب میرے خواب میں آ گیا۔ نہ آپ کا پیر آ سکتا ہے، نہ آپ کے ماں باپ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور ولی آ سکتا ہے، خواب میں کوئی کسی کے نہیں آتا ہے۔ خواب کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے، یا پھر وہ پریشان کن خواب ہوتے ہیں، بس معدہ خراب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ گڑبڑ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال تو جب اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کچھ دیکھا تھا، تو اب آپ دیکھیں، قال کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے، یا بنیا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکید لک کیدا، وہ آپ کے خلاف پھر چال چلیں گے، تدبیر کریں گے۔ سمجھ گیا وہ کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں نہ بتایا جائے تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بعد میں وہ جب واقعہ ہم دیکھتے ہیں، آخر میں جاتے ہیں، تو وہ جو چیز ہم بعد میں سمجھتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام خواب سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ مراد اس سے کیا ہے، اس کو سلطنت ملے گی، یہی اس کے بعد جو ہے بھائی جو ہے اس کے تابع ہو جائیں گے، یہ ماں باپ جو ہے یہ بھی اس کے رعایا کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی، لیکن بظاہر وہ کیا تھا کہ میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، لی ساجدین کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر معنی یہ نہیں تھا۔ ظاہر معنی جو ظاہر یہ الفاظ جو معنی بتا رہے وہ نہیں تھے، اس کے اندر حقیقت میں جو چیز پوشیدہ تھی وہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ اس کو تعویل الاحلام کہتے ہیں، اور تعویل جو ہے عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس حقیقت تک اسی وقت پہنچ گئے جیسے اس نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
ایک بات اس نے بتا دی کہ تیرا رب جو ہے اس نے وہ تجھے چننا چاہتا ہے، تیرا انتخاب کرنا چاہتا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تجھے علم دے گا حقیقت خواب کا، کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، وہ علم تیرے کو عطا کر دے گا، تجھے پتہ لگ جائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کرے گا تیرے اوپر، جس طرح اپنی نعمتوں کا اتمام اس نے کیا تھا آل یعقوب کے اوپر، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام کے اوپر، بے شک تیرا رب بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننے والوں، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصص کے اندر، اس واقعات کے اندر کیا چیز ہے؟ نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ یہ قصے نہیں ہے، اس کے اندر آیات، دلائل ہے، نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اب واقعہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، کتنے بھائی تھے جی؟ 11، قرآن نے ذکر کیا نا 11 بھائی تھے۔ یہ جو 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان سب نے اجتماع کیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ باپ ہمارا یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے خلاف کوئی تدبیر بناتے ہیں، ہمارا اب باپ جو ہے یہ سری خطائی کے اوپر ہے، ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک فطری چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اچھے لوگ اچھوں کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ بروں کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کا نبی تھا، نیک انسان تھا، تو یوسف علیہ السلام بھی محسن تھا، ایک نیک انسان تھا، بیٹے کو پسند کرتا تھا۔ بیٹے تو سب اچھے لگتے ہیں، لیکن جس کا عمل اچھا ہوتا ہے باپ کو، اچھے باپ کو وہ اچھے لگتے ہیں، برے باپ کو تو نہیں لگتے، برا باپ تو خود برا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا بھی ایسا ہی کرے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ اپنے بھائیوں میں ایک نیک انسان تھے، محسن تھے، تو ابا بھی اس سے محبت کرتا تھا، کوئی فرق نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلق لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوه ارضا، یا ایسا کرو کہ کسی اور زمین میں جا کے اس کو پھینک آؤ، جان چھڑا لو۔ اس طرح تمہارا باپ جو ہے نہ یوسف ہوگا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ یوسف ہوگا نہ یہ محبت کرے گا، پھر ہم ہی ہوں گے۔ تو یہ کام کر لیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہ کا کام کرنے کے بعد پھر نیک ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام گناہ کا تو ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے اور ہم کمزور ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ آپ یہ یقین جانیں کہ جو شخص جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے، اللہ مور لگا دیتا ہے دل کے اوپر، وہ نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس کو مخلص لوگ چاہیے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہوتا ہے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے نعمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلہ ہے نا، یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو آج ہمارے یہاں عام ہے۔ قال قائل، مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک نے کہا، منہم، ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرو یار، اس کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ والقوا فی غیابۃ الجب، ایسا کرتے ہیں کسی گہرے کنویں میں جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، ہاں کوئی قافلے والے آئیں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہی کر لو۔ قالوا یا ابانا، اب آ گئے یہ سارے مشورہ کر کے آبا کے پاس، ہے ہمارے بابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا ہے کہ تو ہمارے اوپر جو ہے
اعتماد ہی نہیں کرتا ہے، بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے اعلیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور حال یہ ہے کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے، ہمارا بھائی، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل صبح، یرتع ویلعب، کہ یہ کوئی کھائے پیے، کوئی کھیلے کودے، گھر میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، جائیں گے شکار کے لیے. یرتع اصل میں یہ لفظ جو ہے راتا عین، یہ جانوروں کے چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ بچہ ہے تو یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جس طرح جانور چرتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا اور کچھ کھا پی لے گا، چر لے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ زیادہ کھانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو کہا یہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھا لے گا، پی لے گا، وَيَلْعَبْ، اور کھیل کود کر لے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں. قال انی، یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں، لیحزننی، مجھے غمگین کرتی ہے، ان یہ بات، تذهب به، کہ یوسف کو تم لے جاؤ. واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں بھیڑیا آئے گا اور اس کو کھا جائے گا. وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ جا کے کھا لے گا اسے. قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر بھیڑیا آ کے اس کو کھا لے، ونحن عصبۃ، اور ہماری یہ 11 آدمیوں کی جماعت ہے، جوان، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نقصان والے لوگ ہیں کہ ایک بھائی کو ہم نہ بچا سکے ایک بھیڑیے سے. اب باتیں تو دیکھیں کیسے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ منصوبہ بنا کے آئے تھے نا. فلما ذهبوا به، یعقوب کو تیار کر کے، اس کو جو ہے راضی کر کے، فلما ذهبوا به، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے. واجمعوا، اور پھر انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا، اتفاق کیا، ان اس بات کے اوپر، یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں کے اندر جا کے ڈال دیں. وَأَوْحَيْنَا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی، الیہ، یوسف علیہ السلام کے طرف، لَتُبَوِّئَنَّهُمْ، کہ ضرور تم ان کو خبر دو گے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور تم ان کو خبر دو گے، خبردار کر دو گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام پر، ھذا جو یہ ہے جو کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کتاب کے علاوہ وہی ہے ہی نہیں، تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ابھی تو وہ بچہ ہے، یوسف علیہ السلام اس کو تو ابھی رسالت اور نبوت ملی بھی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو کتاب بھی نہیں ملی ہے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تم ضرور ان کو خبر دو گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے کام کی، ھذا جو یہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے. اور وہ پھر بعد میں جو واقعے میں آئے گا انشاءاللہ، جب اس کو بادشاہی ملتی ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور یہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، عشاء کے ٹائم، شام کے ٹائم. ایک عشی ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک عشاء ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. زوال سے، ظہر سے لے کر اور مغرب ہونے سے پہلے، یہ مغرب سے پہلے یعنی ابھی جب سورج ہو اور اندھیرا نہ ہو، تو اس کے لیے عربی میں عشی آتا ہے. اور جب مغرب ہو جائے اور اس کے بعد کا اندھیرا ہو جائے تو اس کو عشاء کہتے ہیں. جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اندھیرا ہو گیا تو، اور یہ آئے ایسے وقت کے اندر، یبکون، رو رہے تھے، ہاں ہاں ہوں ہوں، مکر کا رونا شروع کر دیا. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے بابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے کہا کہ تو ہمارے سامان کے ساتھ بیٹھ جایا، اپنے متاع کے ساتھ، سامان کے ساتھ انہیں بٹھا دیا. فأكله الذئب، بس ہم تو نکل گئے تھے نا دوڑ لگاتے ہوئے، اور بیڑیا آیا اور اسے کھا گئی. وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات پہ تو اعتماد نہیں کرے گا. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہو. وجاءوا على قمیصه بدم کذب، اور یوسف کا قمیص وہ پھٹا، خون میں رنگا ہوا، وہ لے کے اپنے باپ کے سامنے، یہ دیکھو یہ اس کی قمیص ہے، یہ ثبوت ہے کہ بیڑیا اسے کھا گیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک کام ہے جو خود سے تمہارے دلوں نے بنا کے تمہارے سامنے مزین کر دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب تو اس نے سن لیا تھا، اس کا جو انجام ہونے والا تھا وہ بھی اس کو پتا تھا. کیسے یوسف کو بیڑیا کھا جائے، کیسے یوسف دنیا سے چلا جائے، یوسف کو تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اس کو تو رسالت اور نبوت ملے گی، اس کو تو بادشاہی ملے گی، تمہیں تو اس کے تابع ہونے ہیں،
تم اس کے رعایا بنو گے. یہ ساری چیزیں اسے معلوم تھی, خواب اس نے دیکھ لیا تھا. کہا بس یہ تو بات ہے تمہارے دلوں نے تمہارے لیے بنا دی ہے. فرمایا فصبر جمیل, بس صبر جو ہے یہی بہتر ہے, میں صبر کروں گا. کیا ہمت دی تھی اللہ رب العزت نے انبیاء کو. ہم تو تھوڑی سی بات پہ جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں کہ مچھلی کی طرح پھر گھومتے ہیں, غصہ قابو میں نہیں ہوتا ہے. لیکن چاند جیسا بیٹا, معصوم اور حسین بیٹا اور نیک عمل بیٹا, اور اسے وہ لے جا کر غائب کر دیتے ہیں. اور باپ جو ہے وہ یہی کہتا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں میرا مددگار وہی ہے, میری مدد کرے گا. وجاءت سیارۃ, اب یوسف کو تو وہاں چھوڑ کے یہ آ گئے رونا دھونا کر کے, بس باپ رونے لگا. یہاں قرآن بعد میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ رو رو کے اس کی آنکھیں جو ہے نظر ہی ختم ہو گئی اس کی. اب قافلہ آیا, وہیں سے گزرا قافلہ آیا. فارسلوا واردہم, انہوں نے اپنا پانی لانے والا جو تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ یہ کنواں ہے اس میں سے پانی لے آؤ. فادلا دلوا, اس نے اپنا ڈول جو ہے پانی کے لیے کنویں کے اندر ڈال دیا. قال یا بشرا, اور جیسے ہی ڈول اس نے ڈالا اور نکالنے کے لیے دیکھا تو اس میں تو لڑکا ہے. قال یا بشرا, اے خوشخبری, ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے. واسرہ بدعا, اور اسے چھپا لیا سامان تجارت سمجھ کے. بدعا کہتے ہیں اس سامان کو جو تجارت کے لیے آدمی لے جاتا ہے, فروخت کرتا ہے. سامان تجارت سمجھ کے انہوں نے اپنے ساتھ پاس ان کو چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ کر رہے تھے. کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سب کچھ. اللہ کرے کہ ہم سب کا یہی ایمان بن جائے, پہلے میرا پھر آپ کا, کہ اللہ کے کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. جب یہ ایمان بن گیا تو بس بیڑا پار ہو گیا. فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, انہوں نے کیا کیا, مصر میں جا کر بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کو کچھ درائم کے بدلے میں, اور وہ درائم بھی بخسن, ایسے جو اس کے قیمت نہیں تھی, وہ اس کی قیمت نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کہاں اور یہ درائم کہاں تھے. بہرحال انہوں نے بیچ دیا, اس لیے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, ان کو کوئی اس میں شوق ہی نہیں تھا, رغبت ہی نہیں تھی, بس جان چھڑانی تھی, کوئی لے لے ہماری جان چھوٹ جائے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته, اب اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا وہ کون تھا, عزیز مصر تھا. قال الذي اشتراه, کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس یوسف کو, من مصر میں سے, لامرأته, اپنی بیوی سے اس نے کہا, اکرمی مثواه, اس کو ایک اچھی جگہ دے دے, عزت کی جگہ دے دے. کیوں؟ عسا قریب ہے ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا, ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا, یا کچھ نہیں تو اپنے بچے کی طرح اس کو پالیں گے, یا ہمارا بچہ ہو جائے گا, بیٹا ہو جائے گا ہمارا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اب آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم تو کہتے ہیں یہ کام سب کچھ ہم کر رہے ہیں. نہیں, ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں. اللہ نے, یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہمیں ڈیل دے دی ہے, دو راستے دکھا کے, اچھا راستہ ہے, برا راستہ ہے, تمہاری مرضی ہے, اس پہ چلو, اس پہ چلو. لیکن جب اور جہاں اور جیسے وہ چاہتا ہے وہ گھماتا رہتا ہے. یہ پوری کائنات اس کی 2 انگلیوں میں ہے, وہ گھماتا رہتا ہے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو اس منزل مقصود تک پہنچانا ہے جو اللہ کا ارادہ تھا, اس کی تکمیل تک. اللہ نے کیا کیا, بھائیوں کے دل میں ڈال دیا قتل نہ کرو. قتل ہوتا تو کسے ختم ہو جاتا, کنویں میں ڈال دو, کنویں میں ڈال دیا, قافلے کو بھیج دیا کہ چلو اٹھا لو, انہوں نے اٹھا لیا. اب دنیا میں تو بہت ساری جگہ ہے اور بہت سارے خریدنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا, صندوق کو جو ہے دریا میں ڈالا, دریا جا کے وہ مصر کے اندر جو ہے فرعون کے دربار کے پاس گیا, اور ان کے آدمیوں نے پکڑا اور اندر لے آئے. یہ اللہ رب العزت کرتا ہے, پانی اس کے حکم سے چل رہا ہے, دل جو ہے اس کے حکم سے گھومتے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے پورا پلان جو ہے بنایا ہوا تھا. وہ آئے, انہوں نے نکالا, لے کے عزیز مصر کے پاس چلے گئے, اس کو فروخت کر دیا. عزیز مصر کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا, بیوی سے کہا کہ اس کی عزت کرو, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یا تو ہمیں فائدہ ہوگا یا ہمارا بیٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ہو گیا. فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے
مصر کی زمین کے اندر اس کو جگہ دی. ارض سے مراد یہاں مصر کی زمین ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے بھی کہ ہم وہ جو اللہ نے کرنا تھا اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو تعبیر احادیث کا علم عطا کیا تاکہ ہم اس کو علم جو ہے وہ خواب کی تعبیروں کا دے دے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں غالب ہے، فلاں غالب ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولما بلغ اشدہ، اور جب یہ یوسف علیہ السلام جوانی پر پہنچ گیا، جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، فرمایا ہم نے اس کو حکم یعنی دانائی عطا کی، و علما اور علم عطا کیا. ایک ظاہری علم ہوتا ہے، دنیا کی واقفیت، سیاست سے واقفیت، معاشرے سے واقفیت، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کے تہ میں پہنچنا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اس کو اس کے تہ میں پہنچا دیا تھا، جو جو چیزیں تھی اس کی حقیقت بھی بتا دی تھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب دیکھیں پہلی دفعہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. آپ نیکی کرے اور بھول جائے، پھر آپ نیکی کرے بھول جائے. ہم لوگ نیکی کرتے اس کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کو جو ہے ترہ امتیاز بنا کے ہاتھ میں لگتے ہیں کہ فلاں کام میں نے کیا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں، اور برائیاں کر کے بھول جاتے ہیں. برائیاں کر کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ برائی کو یاد کرنا چاہیے کہ مجھ سے برائی ہو گئی ہے، روئے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، برائی پہ برائی کر رہے ہیں. نیکی جو ہے اس کو صرف ایک کر کے پھر جو ہے سیر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں کہ بس ایک نیکی کر لی ہے کافی ہے. اللہ کرے آخرت پر ہمارا ایمان بن جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں. بس معاملہ صحیح ہو جائے گا، آخرت پر یقین بن جائے. ورنہ یقین جانے، اب یہ آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھی جو ہے وہ پروگراموں میں کم ہوتے جا رہے ہیں. اب میں کیا کہوں، بس جو قرآن نے کہا وہ کافی ہے نا. جب ایک شخص یہ اقرار کرے کہ دعوت سچی، جماعت سچا، عقیدہ سچا، ساری چیزیں صحیح، اور وہ پھر سستی کر رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو میں کیا کہوں. جماعت میں کمزوری ہے، عقیدہ خراب ہے، دین میں کمزوری ہے، کہہ سکتا ہوں میں بھائی اسی کی سستی ہے نا، اسی کی کمزوری ہے نا. وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. کیوں ایسا کر رہا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یقین مانے آج ہمارا یہ پروگرام جو کل سے شروع ہوا ہے، گھروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، گھروں پہ فارغ بیٹھے ہوئے، پروگرام میں نہیں آ رہے. کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو اجر ملے گا؟ یعنی نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے، معلوم ہے نا. جان بوجھ کے اپنے آپ کو اجر سے محروم کر رہے ہیں. بھائی یہ تو ہر شخص کے اوپر ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنا نقصان کر رہا ہوں یا فائدہ کر رہا ہوں، یہ اس کو چاہیے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اب جوان ہو گیا ہے. اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے اس سے مطالبہ کیا اس کے نفس کا. بڑا ادبی انداز سے قرآن بیان کر رہا ہے، باقی تو سب کو پتا ہے. اس کے نفس کا مطالبہ کیا اور دروازے بند کر دیے اس نے، اور کہا آؤ میرے طرف آؤ. حکم دیا اس نے. قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں نا، ایسا بھی تو ایمان ہوتا ہے. ہم تو راستے پہ جاتے ہیں، کہیں نامحرم خواتین ہیں تو ہماری آنکھیں اس سے نہیں رکتی ہے. ایک دفعہ دیکھتے ہیں سیر نہیں ہوتے، دوسری دفعہ دیکھتے ہیں سیر نہیں ہوتے، تیسری دفعہ دیکھتے ہیں. یہ بھی ایمان ہے. اور یہ بھی ایمان ہے کہ ایک غلام اس گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ خاتون اول، وہ عزیز مصر کی بیوی، وہ اتنی بڑی خاتون، اور وہ اسے کہہ رہی ہے طلقہ، آؤ میرے پاس. دروازے خود بند کرتی ہے، مطالبہ بھی وہی کرتی ہے. اور یوسف علیہ السلام کہتا ہے قال معاذ اللہ. ایمان ایسا ہے، اسے پتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہمیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ہمیں دنیا کی پولیس فوج نہیں چاہیے. یہ تو پاگل دنیا ہے، یہ جو 2 سے 3 اور 3 سے 4 اور 4 سے 5 اور 5 سے 6 لاکھ جو ہے فوج بڑھا رہی ہے، 7 اور 8 لاکھ اور 10 لاکھ کی فوج رکھ رہی ہے. یہ پولیس بنا رہی ہے، رینجر بنا رہی ہے، یہ فلاں فورس ہے، یہ فلاں فورس ہے.
اور اپنا سارا بجٹ ان کے اوپر ضائع کر رہی ہے، یہاں تک کہ سود پہ پیسہ لے لے کے یہ جو ہے ان خساروں کو پورا کر رہے ہیں، غریب عوام کا پیٹ کاٹ کر ان پر زیادتی جو ہے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے اوپر ٹیکسز لگا کر، آپ کو یقین نہیں ہے کہ کس طرح کا ظلم اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، صرف اس ناجائز اداروں کو قائم کرنے کے لیے لوگوں پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا اگر کمرشل دکان کا بل ہے، زیرو ہے، زیرو، آپ نے ایک پوائنٹ بھی نہیں جلایا ہے، اس کا بل کتنا آتا ہے بتاؤ؟ 2150 روپے کتنا آتا ہے؟ اور گھر کا آپ نے کوئی بل جری خرچ نہیں کیا، تاری بھی کٹی ہوئی ہے، تاری کٹی ہوئی ہے بالکل، آپ کو لائن بھی نہیں ملی ہے اور زیرو ہے، تو گھر کا کتنا آتا ہے؟ 1650 روپے۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ جس غریب کے پاس اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس غریب کے پاس اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو غریب نان شبینہ کے لیے ترس رہا ہے، جس کی تنخواہ اتنی ہے، اول تو کام نہیں، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، اگر کام بھی ہے تو یہ 20,000 25,000 30,000 روپے یہ اس بیچارے کے 20 دن کے بھی نہیں ہوتے ہیں، 10 دن اس کو کس طریقے سے گزارنا ہوتا ہے۔ ظالموں، تم ایسے عوام کے اوپر، ایسے غرباء کے اوپر، ایسے مساکین کے اوپر، ایسے محتاج لوگوں کے اوپر یہ ظلم تم نے روا رکھا ہے، اتنے باری ٹیکس ان کے اوپر تم نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ جو یونٹ آئے گا تو اتنا یونٹ کا تمہیں دینا پڑے گا، 50 یونٹ سے اوپر ہوگا تو اتنا دینا، 100 سے اوپر اتنا دینا پڑے گا۔ وہ ظالموں، جو تم نے لگایا ہوا ہے، ناراض تو نہیں ہوگا کوئی کہ کیوں حقیقت بیان کر رہا ہوں؟ اچھا جی، تو ظالموں، تم نے جو یہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ایک غریب شخص کے اوپر، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جو بڑے لوگ ہیں نا وہ تو یقین مانے چوری کرتے ہیں، گیس کی چوری، بجلی کی چوری، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے فلیٹ، بڑے بڑے جو ہے اپنی کاروبار چوری سے وہ چلاتے ہیں۔ پستا یہ غریب ہے، اس کے پاس لاکھوں کے بل بیچتے ہیں، اور جب یہ لائن میں ادھر جا کے لگتا ہے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے، یہ جو بل آ گیا یہ تو تمہیں بھرنا پڑے گا۔ ایک شخص اس دن میرے پاس آیا، بولا گیس والوں نے 3 لاکھ روپے میرے پاس بھیجے، ہر مہینے میں 1,000 روپے ان کو ادا کرتا ہوں، 3 سال سے میں یہ جو ہے ادا کر رہا ہوں، میرا بل ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم اس قوم کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ تم اس قوم کو آخرت کیوں یاد کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تم خود آخرت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ تم خود قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قرآن کو نافذ کرو اپنے اس پاکستان کے اندر، اس پاکستان کا قانون اور دستور اس کتاب کو بناؤ، تم پھر دیکھو نہ چور ہوگا، نہ ڈکیت ہوگا، نہ ملاوٹ کرنے والا ہوگا، نہ ناپتول میں کمی کرنے والا ہوگا، نہ بجلی چوری کرنے والا ہوگا، نہ گیس چوری کرنے والا ہوگا، سارے لوگ صحیح ہو جائیں گے، ہوگا ہی نہیں کوئی چور ڈکیت، نہ تمہاری پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ تمہاری فوج کی ضرورت ہوگی۔ آپ فوج ٹھیک ہے، دوسرے دشمن سے بچانے کے لیے آپ بارڈر پہ اتنا فوج چاہیے کہ آپ بارڈر پہ لگا لو، بس اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی فورسز کی۔ ایک مسلم ملک جس کے قوم جو ہے اسلام پسند اور اسلام کو قبول کرنے والا ہو، ان کے لیے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خاتون کے بولنے کے باوجود وہ کہتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرے اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے بہت اچھی جگہ رہنے کے لیے دی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ظلم ہوگا، یہ تو نقصان ہوگا، میں کس طرح ایسا کر لوں؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی قصد کر لی تھی، پکا ارادہ کر لیا تھا، اور آگے کیا اللہ فرماتا ہے وہ بھی آپ سن لیں، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس کے ساتھ قصد کر لیتا، اسی طرح کا یوسف بھی کر لیتا، وہ بھی تو انسان تھا، کمزور تھا وہ بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے لولا ارآ برہان ربی، اگر اس کے سامنے اس کے رب کا حکم نہ ہوتا، دلائل نہ ہوتے۔ ایک ہم جیسے اندھے بھی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، گناہ کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، بھولتے یا نہیں؟ قرآن ایسا سیکھے ہم کہ اسکرین پہ آ جائے، جب گناہ کا وقت آ جائے اسکرین پہ آ جائے، لولا ارآ برہان ربی، اسکرین پہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون جا رہی ہے نامحرم، اور اب میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو دیکھ لو،
یا کوئی مرد جا رہا ہے اور خاتون مومنہ جا رہی ہے اور نفس کہہ رہا ہے کہ اس مرد کو دیکھ لو، بس قرآن کی آیتیں اسکرین کے اوپر آ جائے، سورۃ نور کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے، بس نظر نیچے ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اجر عطا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اللہ ہے نہیں، اللہ کا حکم سامنے ہے، بس باز آ گیا اس سے، گناہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کسی اور طریقے سے نہیں، وکذالک، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اپنے دلائل دے کر میں اپنے نیک بندوں سے کیا کرتا ہوں، برائی کو اور فحش کو دور کر دیتا ہوں۔ سو کہتے ہیں عربی کے اندر ہر وہ کام جس سے آدمی غمگین ہو جائے، ہر گناہ کا کام نتیجہ جو ہے وہ عذاب ہے، غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ اور سورۃ نمل دیکھو گے تو اللہ نے بالکل یہ قانون اپنا واضح کر دیا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ برائی نکلے گا۔ اس سے ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں گیس کی چوری کر رہا ہوں، یا میں بجلی کی چوری کر رہا ہوں، یا میں پانی کی چوری کر رہا ہوں، یا میں ڈکیتیاں کر رہا ہوں، یا میں چوریاں کر رہا ہوں، یا میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یا میں پرائے خواتین کو دیکھ رہا ہوں، یا میں منشیات استعمال کر رہا ہوں، یا میں کوئی اور زنا کر رہا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، اور کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، نہیں، جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ غلط ہوگا، تمہیں غمگین کر دے گا، تمہیں پریشان کر دے گا وہ، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور نیک کام کرو گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا جب نتیجہ نکلے گا تو بس وہ آپ کو خوش کر دے گا، اوپر سے بھی رحمتیں آئے گی، نیچے سے بھی رحمتیں آئے گی۔ آسان کام ہے، لیکن سمجھ میں آ جائے تو آسان ہے، نہیں آئے سمجھ میں تو بس اکڑ بکڑ بمبے بو پورے سو، کہتے ہیں اکڑ بکڑ بمبے بو 80-90 پورے 100، بس جہنم تیار ہے۔ پھر یہ اکڑ بکڑ بمبے بو کرتے جائیں گے اور جہنم میں گرتے جائیں گے۔ یہ اکڑ بکڑ بمبے بو کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے، اپنے قانون پر عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ مخلص کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یقین مانے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مخلص بندہ اس کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں وہ دودھ خالص ہے جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو، کیمیکل کی ملاوٹ نہ ہو، وہ پتی ملاوٹ خالص ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح مخلص بندہ وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، وہ صرف ایک اللہ کا، وہ کس کا ہو؟ صرف ایک اللہ کا۔ جس کا نفس کا ہے اور وہ اللہ کی نہ مانے اور نفس کی مانے، وہ مخلص ہو سکتا ہے۔ جو معاشرے کی مانے وہ مخلص ہو سکتا ہے، جو احبار اور رہبان کی مانے وہ مخلص ہو سکتا ہے، جو اکثریت کے پیچھے جائے وہ مخلص ہو سکتا ہے، نہ نہ نہ، مخلص ہو بس وہ اللہ کا ہو جائے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یہ ہمارے بندوں مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اب یہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یوسف علیہ السلام آگے ہے اور وہ عورت اس کے پیچھے، وہ بچنے کے لیے کہ اس سے بچ جائے اس مصیبت سے، دروازے کی طرف کہ دروازہ کھولو اور چلا جاؤں، باہر نکل جاؤں، یہ بھی پیچھے پیچھے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے اس نے قمیص پکڑ لیا اور پھاڑ دیا اس کا قمیص، جب پکڑا تو وہ پھٹ گیا۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اب دیکھو وہ حکمت کیا ہے، وہ بھی اللہ بتا دیتا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور وہ جو عورت کا شوہر تھا، جو سید تھا، جو سردار تھا، جو بڑا تھا اس گھر کا اور اس عورت کا، اسے پا لیا انہوں نے دروازے پہ۔ بس یہ حرکت تھی، وہ آگے بڑھا، یہ پیچھے سے بھاگی ہے، اور دروازے پہ جیسے پہنچے ہیں وہ عزیز مصر آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب آپ دیکھیں وہ بیوی اسے کہہ رہی ہے کہ یہ بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے بیوی کے بارے میں غلط ارادہ رکھے۔ فوراً بدل گئی، یسجن او عذاب علیم، ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو قید کر دو، پہلے قید کہا تاکہ باری کوئی قتل وتل کی طرف چلا نہ جائے، تو اس سے ابھی کام لینا ہے مجھے نا، ارادہ تو تھا اس کا، تو کہا یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا کوئی سخت جیسی علیم سزا دے دو اس کو، دردناک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا،
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے راودتنی اس نے مطالبہ کیا ہے ان نفسی میرے نفس کا، یہ ارادہ رکھتی ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ اپنا نفس میرے حوالے کر دو. وشہد شاہد من اہلہا. اب قرآن مختصر کرتا ہے. عزیز مصر نے فیصلے کے لیے جو اس کے معتبر شخص تھے اس کو بٹھا دیا کہ بھائی فیصلہ کرو یہ کیا معاملہ ہے، کس کا قصور ہے کس کا نہیں. وشہد شاہد من اہلہا، ایک حق بیان کرنے والے جو زلیخا کے اپنے گھر میں سے تھا اسی نے حق بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس نے کہا یہ ساری فضول باتیں ہیں. وہ صاحب فیصلہ صاحب رائے آدمی تھا، اس نے حق بیان کیا اور کہا کہ دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہو فصدقت وہو من الکاذبین، تو پھر تو یہ زلیخا، مفسرین نے یہ نام لکھا ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن پہچان کے لیے ہم اسی کو کہتے ہیں، یہ زلیخا یہ سچی ہے اور پھر یہ یوسف جو ہے یہ جھوٹا ہوگا اگر قمیص آگے سے پھٹا ہو. فلما رآ قمیصہ، جب اس کے قمیص کو دیکھا قد من دبر، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فکذبت وہو من الصادقین، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے اور یوسف جو ہے وہ سچا ہے. اچھا اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف جو ہے وہ سچا ہے. فلما رآ قمیصہ، اب جب قمیص دیکھا قد من دبر کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے، قال انہ من کیدکن. اب کیدکن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اب عام کر دیا اس نے کہ یہ تمہاری چال ہے، تمہارا مکر اور فریب ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً عورتوں کا فریب جو ہے بہت ہی بڑا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اعراض کرے اس معاملے سے. واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی اللہ سے مغفرت طلب کر. انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. فیصلہ ہو گیا یا نہیں؟ لیکن آگے آپ دیکھیں وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ، وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے فی المدینۃ، اس شہر میں مصر شہر کے اندر، امرۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تو راود فتاح عن نفسہ، اپنے غلام سے اس نے مطالبہ کیا اس کے نفس کا. قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل کے اندر پڑ گئی ہے. انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی سری خطا کے اندر دیکھ رہی ہے. کیا غلام سے ایسا مطالبہ کرنا. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی یعنی زلیخا نے یہ سنا کہ یہ عورتیں میرے بارے میں ایسے بات کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بڑے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھنے سننے فیصلے کے بعد بھی اتنی آزادی پھر بھی ہے. ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، دعوت نامہ بھیجا ان سارے عورتوں کا. بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں تھیں، وزیر ہے، مشیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب کو دعوت دی ان عورتوں کو کہ آؤ بھائی ہمارے گھر پہ آؤ. کمرہ تیار کر دیا اور تکیے وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیے اس کے سامنے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیے اور ہر ایک کو ہاتھ میں چھری بھی دے دی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے، اس سے کاٹو اور کھاؤ. یہ جب وہ بیٹھی کھانے وانا انہوں نے تیار کیا ہے، وقالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اخرج علیہن، آ جاؤ ان کے پاس، نکل آ جاؤ. اب وہ تو غلام تھا بیچارہ، وہ کیا کرتا، آ گیا وہ. فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے اس یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، ایک بہت بڑی شخصیت، ایسا ایک روب اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیا. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ دیے، چھری ہاتھ میں تھی اس کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلن حاشا للہ، اور کہا سبحان اللہ. ہم بھی کوئی چیز دیکھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، الحمدللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ. حاشا للہ کا معنی سبحان اللہ، ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بڑا عزت والا مرتبے والا. قالت، کہا زلیخا نے، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے ہو. اور آگے وہ کیا کہہ رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے مطالبہ کیا ہے اس سے اس کے نفس کا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے ابھی تک. آپ دیکھیں وہ خود شہادت بھی دے رہی ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب وہ کہہ رہی ہے اگر اس یوسف نے لم یفعل ما آمرہ، جو میں کہہ رہی ہوں اور وہ اس نے نہیں کیا،
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور لَيُسْجَنَنَّ، ضرور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ کام اس کو کرنا پڑے گا، وَلَيَكُونَ، یا ضرور کر دیا جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، ان لوگوں میں سے جو ذلیل ہو گئے ہیں، ذلیل ہو جائے گا اگر یہ میری بات نہیں مانے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب یدعوننی جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اب وہ دوسری جو عورتیں تھیں نا جمع ہو گئی ہے، اب وہ بھی اس کے ساتھ مل گئی، سب مل گئی ہے، سازش اور زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جس کام کی طرف اے اللہ یہ مجھے بلا رہی ہیں یہ عورتیں، اس سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے، ایسا بندہ ہے۔ دیکھیں ٹائم جو ہے وہ ابھی زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اختصار کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تو یہ کرنا ہی تھا، اور یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی، اللہ نے اس کے دل میں بھی یہ دعا ڈال دی، کیونکہ جیل میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب آدمی خود راضی ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ فاستجاب له ربه، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، فصرف عنه کیدہن، اور اس کی تدبیر سے، ان کے فریب سے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے کہ ہم بھی گناہ کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ مالک یہاں سہولت ہے لیکن مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے، مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے۔ ہم تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ صبح کی نماز فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے صبح کی نیند جو کیا کرتے ہیں، خراب نہیں کرتے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سہولت چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا نہیں چاہیے، ہمیں سہولت چاہیے۔ یعنی ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، سال نہیں، ہم ڈٹے رہے اپنے اس غلط کام کے اوپر، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہمیں، بڑا کھٹن معاملہ ہے یہ، رب کو راضی کرنا ایسا آسان کام نہیں ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مقابلہ کرے۔ جب ایک نیند ہم خراب نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، تو بڑے بڑے نقصانات کیا برداشت کریں گے، اور بڑے بڑے فائدوں کی کیا ہم قربانیاں دیں گے۔ بہرحال اللہ رحم فرمائے۔ فرمایا جب عزیز مصر نے دیکھا حالات کہ حالات تو بڑے کشیدہ ہے بھائی، معاملہ خراب ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا، جیل میں رکھ دیا۔ اب جب جیل میں ڈالا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ، جیل میں یہ ہے 2 شخص اور وہاں پہ کسی بھی جرم میں گئے ہوں گے، اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا ہے، علم تو اللہ نے اس کو دے دیا تھا تعویل احادیث کا۔ اب انہوں نے کہا کہ یار ہم تو آپ کو ایک اچھا آدمی تصور کرتے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، نیک ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے، ایک اچھا آدمی ہم آپ کو دیکھ رہے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حالانکہ الزام کتنا غلط لگا تھا اس کے اوپر، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ ملزم نہیں ہے، ملزم تو ہو سکتا ہے لیکن مجرم نہیں ہے، یہ الزام لگ گیا اس کے اوپر، آ گیا۔ ہمیں ہمارے خوابوں کی نبئنا بتأویلہ، اس کی حقیقت ہمیں بتاؤ جو خواب ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ایک نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے آ کے اسے کھا رہے ہیں، اچک رہے ہیں اس میں سے، اور دوسرے نے کہا کہ میں جو ہوں وہ انگور نچوڑ رہا ہوں، اس میں سے شراب نکال رہا ہوں، یا پینے کے لیے جو ہے رس نکال رہا ہوں، تو اس کی ہمیں تعبیر بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ کہا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام یہ کہہ کے کہ میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آ جائے، کھانا ابھی آیا نہیں ہوا، پہلے بتا دوں گا، میری پہلی بات سن لو۔ پہلی بات تو میری یہی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو قوم اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتی ہے، بس اس قوم کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ مجبوری ہے جی، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہی کی شادیوں میں جائیں گے، جتنے بھی خرافات ہو، جتنے بھی گناہ ہو، ان کی غمی میں جائیں گے، جتنے بھی بدعات ہو، ان کے ساتھ شریک رہیں گے، مال ان کا حرام ہو تب بھی کھائیں گے، سود کا کاروبار کرے تب بھی کھائیں گے، شرک اور کفر بھی برداشت کریں گے، سب چیزیں برداشت کریں گے۔ صاف کہہ دیا کہ ایسے قوم کے ملت کو میں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور میں اس ملت پہ ہوں جو ابراہیم کی ملت ہے، جو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت ہے، اس ملت کو میں نے اختیار کر دیا۔ اب اس میں کیا جرم کی بات ہے؟
میں نے اس وقت کے سارے مولویوں کی ملت، سارے فرقوں کی ملت کو چھوڑ دیا، میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کی ملت کے اوپر ہوں۔ یہ کوئی بری بات ہے؟ کہہ دو نا یار، کوئی گناہ کی بات ہے کیا؟ میں اللہ کے رسولوں کی ملت پر ہوں، انبیاء کی سنت پر ہوں۔ اور اس کے بعد کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، سنو ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ کیا دعوت ہے! سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ ملت میں نے چھوڑ دی، اس کے بعد بتا دیا کہ یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہم پر بھی اور سب لوگوں پہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اس شکر اور اس نعمت کا کوئی شکر نہیں ادا کرتا ہے۔ ابھی بھائی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم تعویذ کے لیے جا رہے ہو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم قبر پہ جا رہے ہو، پیر کے پاس جا رہے ہو، خود پیسے بھی دے رہے ہو۔ ایک مجھے کہہ رہا تھا ایک بہت بڑا زبردست تعویذ ادھر لٹکایا ہے، وہ تو قمیض پہن کے آیا، اس دن نہیں آیا تھا، قمیض نہیں تھی۔ میں نے کہا تم اتنے سمجھدار آدمی، تم نے بھی یہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے؟ بولتا ہے یار وہ بنوریا میں گیا تھا، کسی نے بولا تھا بہت اچھا تعویذ لکھتے، تو وہ تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہاں جا کے ٹوکن لینا پڑے گا، 200 روپے کا ٹوکن ہے۔ تو سب سے پہلے تو 200 روپے میں نے مجھ سے اس نے لے لیے ٹوکن کے، اور اس کے بعد یہ تعویذ وغیرہ دے دیا۔ یہ حالت ہے۔ ابھی بھائی گھر پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی دنیا کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں، اتنے مر جاتے ہیں کہ دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک جماعت ہے اور ان جماعت نے کچھ پروگرامات بنائے، اس میں تو کم از کم آ جایا کرو ٹائم پہ۔ پھر تمہاری تربیت اور سکھانے کے لیے پروگرام ہے، اس میں آ کے کچھ سیکھ لو، اور اس زبان سے کسی کے سامنے یہ توحید کا مسئلہ بیان کر دو، رد شرک کر لو، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا حق تم نے ادا کیا ہے، اما ذا کنتم تعملون، کیا کر کے میرے پاس تم آئے ہو؟ صرف کھا پی کے آئے ہو، عیاشیاں کر کے آئے ہو، سہولتیں سمیٹ کے آئے ہو، مستیاں کر کے آئے ہو، دنیا والوں کو راضی کر کے آئے ہو، نفس کو فربا کر کے آئے ہو؟ یہ تمہاری زندگی کا مقصد تھا؟ پوچھے گا اللہ۔ مرنا ہے، ایک دن اس کے سامنے جانا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے۔ وہ پوچھے گا تم سے، تمہیں ڈگریاں لینے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں جان موٹا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا والوں کا تجارت اور دولت میں مقابلے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اپنی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی غلامی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مذاق بنایا ہے ہم لوگوں نے، اور پھر وہ لوگ بھی کتنے بیچارے معصوم اور نادان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیا ہے؟ جی بھائی یہ ہو گیا، جی بھائی یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یوسف جیسا بیٹا کنویں میں ڈال دیا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا، لیکن فصبر جمیل کہتا ہے، فساد نہیں برپا کرتا ہے۔ شاید تمہاری رائے غلط ہو، شاید تمہاری تجویز غلط ہو، شاید تمہیں غلط فہمی ہو، شاید تم غلطی پہ ہو، یہ بھی کچھ پتہ نہیں، بلا ضرورت تم پیچھے ہو گئے، نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اور بس اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی رائے صحیح ہے، آپ حق پہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ دین کا کام چھوڑ دیں، آپ پیچھے ہٹ جائے۔ ابے بھائی اس میں کون سی ناراضگی ہے کہ آپ نماز میں نہیں آتے؟ اس میں کون سی ناراضگی ہے کہ آپ فجر میں نہیں آتے؟ اس میں کون سی ناراضگی ہے کہ آپ درس قرآن میں نہیں آتے؟ اس میں کون سی ناراضگی ہے کہ آپ دعوت اللہ میں نہیں آ رہے؟ اس میں کون سی ناراضگی ہے کہ آپ قرآن نہیں سیکھ رہے؟ یہ کون سی ناراضگی ہے تمہاری؟ تو بہرحال اللہ بیان فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت بیان کر دی اور کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہو جاتا ہے کہ وہ دو آدمیوں میں سے ایک جو ہے وہ پانسی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بتا دیا جاتی ہے خواب کی، اور ایک جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ایک خاص عہدے پہ لگ جاتا ہے۔ جو بادشاہ کے پاس خاص عہدے پہ لگا تو اس سے کہا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ اس آدمی کا کیا ہوا جو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ بڑے لوگ ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں نا، ان کو کیا پتا، لیکن وہ جو گیا بادشاہ کے ساتھ نوکری شروع کر دی تو وہ بھی کئی سال اس بات کو بھولا رہا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ
بدع سنین، بدع سنین کے اندر دو قول ہے کہ ایک جو ہے بدعہ جو ہے یہ عدد کے لیے آتا ہے 3 سے کم نہیں ہوتا ہے اور 9 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی 10 سے نیچے ہوتا ہے، 3 اور 9 کے درمیان ہوتا ہے. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 5 اور 9 10 کے درمیان ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتا ہے، 10 سے کم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم وہ 3 سال تو رہا، یا زیادہ سے زیادہ وہ 9 سال رہا، یعنی اس واقعے کے بعد بھی جیل کے اندر. پھر اس میں اللہ کو جو کرنا تھا وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی، ہم تو صبر نہیں کرتے نا، لیکن اللہ جو کرتا ہے بس وہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام صبر سے وہاں رہا، اپنا کام دین کا وہاں بھی کرتا رہا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب یہ بادشاہ نے دیکھا کہ انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلۃ خضر واخرى یابسات. بادشاہ نے کہا کہ بھائی جو خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ملک میں بہت سارے ہیں نا اس طرح، وہاں بھی تھے، انہیں بلاؤ کہ وہ میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتائے. جب وہ جمع ہو گئے، آئے بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن اجلے کوئی الجھے ہوئے جو ہے خواب ہے، اس کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کا کوئی تعبیر وابیر اس کی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. وہ شخص اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا بادشاہ مجھے بھیجے، میں ایک شخص سے پوچھ کے آتا ہوں. کہا چلے گئے. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ میرے دوست اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال جو ہے وہ تمہارے اوپر ایسے گزریں گے کہ تم کھیتیاں کرو گے، فصلیں ہوگی، مزے کرو گے. پھر 7 سال اس کے بعد ایسے آئیں گے کہ قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. اب وہ 7 سال جو تم نے کھیتی باڑی کی ہوگی اس کو ذخیرہ کرنا، جو ضرورت کی ہے وہ کھا لو، باقی بالوں میں اس کو چھوڑ دینا، اور ان قحط سالی کے اندر پھر ان کو تمہیں کھانا ہے. بادشاہ کے پاس گئے، جب بتایا ارے اتنا کام کا آدمی اتنی گہرائی میں ایسا خواب کی تعبیر بتائے، لاؤ میرے پاس، یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. بھائی جی بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. بولے ایسا نہیں جاؤں گا میں، میرے کیس کا کیا ہوا بادشاہ تو یہ بتاؤ، جا کے عورتوں سے پوچھو جرم کس کا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا پیسے میں نہیں جاؤں گا، پہلے صفائی ہونی چاہیے. بادشاہ نے پھر ان کو جمع کیا، عورتیں آئی اور عورتوں نے اقرار کیا کہ یہ سچا ہے، ہم جھوٹے، قصور اس کا نہیں ہے، ہمارا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس بادشاہ کے نہ ہوتے ہوئے میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. مومن خائن نہیں ہو سکتا ہے، نہ یہ اللہ کا خائن ہوتا ہے، نہ رسول کا خائن ہوتا ہے، نہ مخلوق کا خائن ہوتا ہے. خائن نہیں ہوتا ہے، خیانت کہتے ہیں نقصان کو. منافقین کا ذکر ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو یہ خائن نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ واقعات ہے. اب کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے، جو ایک نیک انسان تھا، اس کو بدلہ دیا ہے. اب وہ مصر کی بادشاہی اس کو مل گئی ہے، جہاں چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، بادشاہی اللہ نے اس کو دے دی ہے. اور یہ وہ خواب کی پھر تعبیر تھی کہ اس کے بھائی بھی آ گئے، اس کا باپ بھی آ گیا، اس کی ماں بھی آ گئی، اور اس کے رعایا بن گئے، اور وہ بادشاہ تھا. تو لی ساجدین کا یہ تعبیر جو ہے یہ بھی اپنے جگہ وہ ثابت ہو گئی. اور اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. آخرت کو تو ہم جانتے ہیں نا، وہاں تو بس 2 چیزیں ہوگی، زیادہ نہیں، ایک جنت ہوگا اور ایک جہنم ہوگا. اب انتخاب دنیا میں ہمیں کرنا ہے کہ جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.